رحیم ایک کوئسچن ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہمان رحمت ہیں، تو بعض اوقات گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات تو ہمارے دل میں کوفت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دل میں تنگ دلی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے جانے کے بعد ہم ان پہ کچھ بیڈ کمنٹس بھی پاس کر دیتے ہیں، کوئی تنقید کر دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہ کریں، کیونکہ یہ جھوٹ منسوب، اگر وہ جھوٹی ہوئی تو جھوٹ منسوب کرنا لازم آئے گا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے نہیں فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یہ حدیثوں کے اندر مضامین تو آئے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال میں ملتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط کیجئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آج کل موجودہ حالات کے پیش نظر مہمان زحمت بن جاتا ہے۔ رحمت تو پہلے دور کے مہمان تھے کہ اگر آئے ہیں کچھ نہیں ہے، سامنے 2 کھجوریں بھی رکھ دی ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا بہت روٹی کا ٹکڑا اور زیتون کا تیل رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مہمان آتے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، بریانی ہونی چاہیے، پلاؤ ہونا چاہیے، زردہ ہونا چاہیے، یعنی گوشت کا آئٹم تو ضرور ہو، اچھا ہو، اگر آپ نے خالی دال رکھ دی تو ناراض ہو جائیں گے۔ اب ان تکلفات میں پڑنے کی وجہ سے وہ مہمان رحمت کم اور زحمت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر اگر 5 6 10 آدمی آ جائیں تو آج کل کی مہنگائی کے اعتبار سے آرام سے 4 سے 5 ہزار کی دعوت تو کہیں پر بھی نہیں گئی، اور اگر ایسے مہمان آ جائیں کہ آنے کے بعد جانے کا نام لا لے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ٹھہر جائیں تو بیچارہ غریب آدمی تو گیا کام سے، پورے مہینے کی تنخواہ اس کی شاید اسی میں لگ جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر دل میں اس قسم کے مہمانوں کے بارے میں تھوڑی بہت تنگ دلی اور کوفت پیدا ہو جائے غیر ارادی طور پر تو یہ انشاءاللہ معاف ہوگی، لیکن مطلب یہ کہ کمنٹس پاس کرنا، غلط برا بھلا کہنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا ہی ہے نا تو دل سے کر دیں، چلو اللہ کے لیے کر دیں تو ثواب ملے گا، یہ اس طرح کے کمنٹس پاس نہ کریں، لیکن جو غیر اختیاری طور پہ قلب پہ کوفت کی کیفیت طاری ہوئی ہے تو اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم اس کوفت کو ہی پیدا نہ ہونے دیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں، یہ ہماری مطلب ہمت سے باہر ہے، تو اس پہ معاف ہوگا۔ لیکن جو بول رہے ہیں آپ، یہ تو آپ کی قدرت و اختیار میں ہے، غلط بولیں گے، مہمان آیا تھا آپ نے الٹا سیدھا بولا، اس پر ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ثواب میں کمی آئے یا آخرت میں آپ قابل گرفت بھی ہو سکتے ہیں، اس میں احتیاط کر لیں۔ اور ہمیں گزارش ہے مہمانوں سے کہ اگر آپ کہیں مہمان بن کر جائیں کوشش یہ کریں کہ اپنی ڈیمانڈ نہ کریں، اگر کوئی سامنے رکھ دیتا ہے، چائے پہ بھی آپ کو چائے پلا دی تو یوں نہ کہیں کہ یار ہمیں تو چائے پہ ٹرہا دیا، بسکٹ تک نہیں رکھے ساتھ میں، خالی چائے، اتنا بھی کوئی تنگ دست نہیں ہو رہا، کیا اس بیچارے کے حالات ہیں کیا نہیں ہیں، آج کل اس قدر برے حالات ہیں، مطلب جو آپ مطلب جو جانتے ہیں، جو لوگ اطراف میں قریبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج 1000 کا نوٹ لے کر جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، سبزی والے کے پاس ایک دم ہوا میں اڑ جاتا ہے 1000 کا نوٹ اور بالکل ختم۔ اب غریب آدمی، کم تنخواہیں، اور ہم پورے کے پورے قبیلوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے، 6 بچے ہیں، میاں بیوی، 2 اور رشتہ دار آ گئے، 8 10 پہنچ گئے تو گیا کام سے بیچارہ وہ، تو اس لیے تھوڑا سا خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بھائی یہ پوچھا ہے کسی نے کہ خود پسندی اور ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ریا کا تو مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، یعنی جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اس سے ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کرنے کا ارادہ کریں، دنیا کی چیز دیگر، مثال کے طور پر نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں معروف ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، کوئی اس لیے کثرت سے ذکر کرتا ہے کہ میں کثرت سے ذکر کرنے والا مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اپنی مجالس میں بلائیں، مجھ سے دعائیں کروائیں، وہ اس لیے صدقہ کرتا ہے تاکہ اسے سخی کہہ لیا جائے، تو یہ ایک شرک خفی کہلاتا ہے، یعنی پوشیدہ شرک۔ اس میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، ہاں حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر حرام سمجھ کے کرتا ہے یا حرام حلال کوئی ذہن میں نہیں تب کرتا ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، اور اس کو ریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ریا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دکھاوا، لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، اس سے جب ہم دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کریں، وہ چاہے تعریف ہے، چاہے وہ دکھا کے کریں، چاہے ہم کوئی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب ریا کے اندر ہی آتا ہے۔ اور عجب و خود پسندی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی کسی نعمت پر یہ سمجھے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ ہے عجب و خود پسندی، ذاتی کمال، اللہ کا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنا کمال سمجھے، اس کو مذہب نے ناپسند کیا ہے۔ پھر جس نعمت کے اوپر وہ خود پسندی کا شکار ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جو اس کے قدرت و اختیار میں نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی، جیسے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، مالدار گھر میں پیدا ہو جانا،
حسن و جمال کا عطا کیا جانا، ذہن کی تیزی، فہم کی تیزی ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اور قد کاٹ اچھا نکل آیا، خوبصورت بدن ہو گیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی تھی، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہنا چاہیے، اور اس میں ہماری قدرت اور ہمارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس پہ عجب و خود پسندی تو انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض بہنوں کے ایک بیٹا، دو، تین ہو جائیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ بھئی آپ کا کہاں سے کمال آیا؟ آپ نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر آپ کی بیٹیاں ہو جاتی تو کیا آپ اس کو روک سکتی تھیں؟ تو اس میں آپ کا کیا کمال؟ لیکن ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو، بلکہ کہیں بھی اس کا کمال ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ذاتی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک اچھا رزلٹ نظر آتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپر لیول پر آ گیا، کسی نے اچھی اسٹڈی کی، اچھی جاب مل گئی، کسی نے جم جوائن کیا، باڈی بلڈنگ کی، اچھا جسم بن گیا، فائٹنگ وغیرہ، باکسنگ یا مارشل آرٹ وغیرہ، تو اچھا مطلب پلیئر بن گیا۔ تو اب یہ اس میں اگرچہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، لیکن کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ اس درجہ کمال تک آپ نہ پہنچ پاتے۔ اس میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ ہر دفعہ یوں ہی کہنا چاہیے اللہ کا کمال ہے۔ ہاں کوئی ویسے آپ کی نسبت کرے یا اپنی محنت کو آپ ظاہر کریں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال عجب و خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اس کو آپ چھوڑ کر یعنی اللہ کی طرف نسبت نہ کریں، صرف اپنی طرف نسبت کریں، اور ناپسند کریں کہ اللہ کی طرف کیا جائے، یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ دوسرا لال بیگ وغیرہ ہوتے ہیں جو اگر ان کے ظاہری بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، اور وہ ناپاکی اگر لگی ہو، فرض کر لے وہ چھٹ کے برتن میں لگے گی، تو یہ پھر اس وقت خود بھی ناپاک کہلائیں گے اور برتن بھی ناپاک۔ جیسے نالی سے نکلا اور گندا وہ پلیٹ پہ چڑھ گیا تو کالا کالا اس پہ کچھ پانی سے لگ گیا، تو یہ تو پانی کی وجہ سے ناپاک۔ ورنہ فی نفسی ہی اگر اس پہ جسم پہ کوئی نجاست خارجیہ دوسری نجاست نہیں ہے تو یہ پاک ہی کہلائیں گے۔ یہ اگر برتنوں پہ چڑھ جائیں تو اس سے برتن ناپاک تو نہیں ہوں گے، لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا مطلب اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، تو کھنگال لینا چاہیے، ایک دفعہ دھو لینا چاہیے، لیکن بہرحال ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر یہ پانی میں گر جائیں تو پانی پاک رہے گا، برتن بھی پاک رہے گا۔ اور اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جاندار جس میں بہتا خون نہ ہو، اگر یہ پانی میں گر کے مر بھی جائیں تب بھی وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ اس میں خون تو ہوتا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جس میں خون ہوتا ہے نا، جب وہ پانی میں مرتا ہے تو پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، اور بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے، ٹچنگ ہوتی ہے، تو پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اور جس میں خون ہے ہی نہیں، وہ چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے، پانی پاک رہے گا۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر ایک لال بیگ نالی سے نکلا اور اس کے جسم پر ظاہری کیچڑ وغیرہ تھی اور وہ ٹب میں گر گیا، تو اس کیچڑ کی وجہ سے پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اوپر سے ظاہر اس کا بالکل صاف ستھرا ہے، پانی میں گرا، کوئی پانی کے اندر آپ کو خرابی نظر نہیں آتی، اب وہ گرا یا مر گیا، دونوں صورتوں میں نکال دیں، باقی پانی بالکل پاک رہے گا۔ اگر کوئی بہن یہ پوچھا تھا کہ حیض سے فارغ ہو کر کیا غسل کرنا لازم ہے یا زوجین کے مابین جسمانی تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر 10 دن کامل حیض آیا تو پھر تو غسل کی حاجت نہیں، 10 دن کے بعد عورت پاکی کہلائے گی، لیکن اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے حیض تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 4 روز میں 5 روز میں ہو جاتا ہے تو پہلے غسل کریں، اس کے بعد جسمانی تعلق قائم کریں۔ اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن اس کو شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس تفصیل کے بیان میں جائیں گے تو مجھے بہت ساری چیزوں کی پہلے وضاحت کرنی ہوگی پھر یہ مسئلہ میں بیان کر سکوں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر 10 دن سے کم میں حیض ختم ہوتا ہے تو غسل کر لیں، اس کے بعد جسمانی تعلق قائم کریں، لیکن اگر 10 روز کامل حیض آیا تو اس کے بعد پھر وہ عورت پاکی ہو جاتی ہے۔ غسل سے پاکی حاصل تو نماز وغیرہ کے لیے تو ہے کہ جنابت دور کرے گی تب نماز کے قابل ہوگی، لیکن جسمانی تعلق ویسے بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے، اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا۔ اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا۔ اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ دیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی،
یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے. تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. ایسے تو سابقہ زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کرے گا؟ جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا. تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ایک